أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ فی المسائل الفقہیہ کے ساتھ۔ فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ایک عظیم الشان کتاب۔ اسے لکھنے والے ہیں امام محمد بن علی الشوکانی، جو فوت ہوئے ہیں 1250 ہجری میں 1250، اور کتاب ہماری چل رہی ہے کتاب نمبر 3۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کتاب الطہارہ، یعنی کہ طہارت کے احکام و مسائل۔ نمبر 2 ہم پڑھ چکے ہیں کتاب الصلاۃ، نماز کے احکام و مسائل، اور آج کل ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الجنائز، جنازے کے احکام و مسائل۔ تو اس میں آج چوتھی فصل ہے اور موضوع ہے نماز جنازہ۔ گزشتہ موضوع کیا تھا؟ میت کو کفن دینا۔ اس سے پہلے موضوع تھا میت کو غسل دینا، اور اس سے پہلے یہ تھا کہ جس کے اوپر موت کے لمحات طاری ہوں اس کے بارے میں کیا شریعت نے احکام دیے ہیں، کیا مسائل بتائے ہیں، کیا تعلیمات دی ہیں۔ اور آج ہم پڑھ رہے ہیں نماز جنازہ۔ چنانچہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَتَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ، کہ میت کی نماز جنازہ ادا کرنا واجب ہے، میت پہ نماز ادا کرنا واجب ہے۔ اب یہاں پہ ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیسے پتہ چلا کہ یہ واجب ہے، دوسرے نمبر پہ یہ واجب کون سا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہر ایک کے اوپر واجب ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں واجب عینی، ایک ایک انسان پہ یہ چیز واجب ہے، جیسا کہ نماز ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو واجب کفائی ہوتی ہیں، کسی پہ واجب ہیں اور چند لوگ اس کی ادائیگی کر لیں تو باقی لوگوں پہ وہ چیزیں واجب نہیں رہتی۔ مثال کے طور پہ جہاد عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اگر چند لوگ اس میں شریک ہو جائیں اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ کافی ہوں تو باقی لوگوں پہ یہ جہاد واجب نہیں ہے۔ تو یہی صورتحال نماز جنازہ کی ہے۔ اگر چند لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں، باقی نہ پڑھیں تو انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اگرچہ وہ بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے لیکن گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کوئی بھی نہ پڑھے تو محلے کے سبھی لوگ گنہگار ہوں گے۔ وہ رشتہ دار جو اس بارے میں جانتے ہیں کہ وہ صاحب فوت ہو چکے ہیں اور نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، پھر بھی وہ نہیں پڑھتے تو وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ چنانچہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے پتہ چلا کہ یہ واجب ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ اکرام کا یہی عمل ہے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی مسلمان کو نماز جنازہ ادا کیے بغیر دفن نہیں کیا۔ اور یہ کیسے پتہ چلا کہ واجب ہونے کے باوجود یہ سب پہ واجب نہیں ہے؟ کچھ لوگ اگر اس پہ عمل کر لیں تو باقی لوگوں کو گناہ نہیں ملے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی لوگوں کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئے، اور اگر یہ نماز جنازہ ہر ایک کے اوپر فرض ہوتی تو آپ ہر ایک کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بخاری شریف کی یہ حدیث ہے جس کا نمبر 1337 ہے، 1337، اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث آئی ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 956، 956۔ جناب ابو ہریرہ اس میں کہتے ہیں کہ ایک عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی،
اور کبھی یہ کہا گیا کہ ایک مرد مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا، یعنی کہ راوی کو شک ہے۔ تو بہرحال ایک عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے فوت ہونے کا علم نہیں ہوا۔ ایک دن آپ نے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے کہا کہ اس کی کیا خبر ہے، یعنی کہ وہ نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں پہ ہے؟ تو کہا گیا کہ وہ فوت ہو چکی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے آگاہ کیوں نہیں کیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں بتا سکے۔ صحابہ کرام نے رات کے وقت آپ کی نیند خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور صحابہ کرام نے اس عورت کے معاملے کو ہلکا جانا، اس عورت کو ہلکا لیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے معاملے کو بہت زیادہ اہمیت دی، چنانچہ آپ نے کہا کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ، قبر کہاں ہے؟ تو آپ کو اس کی قبر بتائی گئی، تو آپ اس کی قبر کے پاس آئے، تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ کہے، ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلھا، قبریں تاریکی سے بھرپور ہیں، تاریکی ہی تاریکی ہے، ان میں کوئی روشنی نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالی اس کی قبر کو منور کر دیتے ہیں جس کی نماز جنازہ میں ادا کروں۔ یہ حدیث آپ کے سامنے کیوں رکھی گئی؟ اس سے کیا مسئلہ ہمیں معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ اگر چند لوگ ادا کر لیں تو باقی لوگوں کو گناہ نہیں ملے گا۔ کیسے پتہ چلا اس حدیث سے؟ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کو آگاہ نہیں کیا، آپ کو نماز جنازہ کی دعوت نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نماز جنازہ کو اگرچہ واجب قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ ہر ایک کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئی، اسے دفن کیا جا چکا اور اس کی قبر بنائی جا چکی، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو ہر ایک کے اوپر واجب ہے، تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بس آپ نے یہ کہا کہ قبریں تاریکی سے بھرپور ہوتی ہیں، جس کی نماز جنازہ میں ادا کروں اس کی قبر منور ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ آج کے درس کا کہ نماز جنازہ میں امام صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو امام شوکانی فرماتے ہیں وَيَقُومُ الْإِمَامُ حِذَاءَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَوَسَطِ الْمَرْأَةِ، امام کھڑا ہوگا مرد کے سر کے برابر، یعنی کہ اگر میت مرد ہے تو امام اس کے سر کے برابر کھڑا ہوگا، اور عورت کے درمیان کے برابر کھڑا ہوگا، یعنی کہ عورت کے حصے، جسم کا جو درمیانی حصہ ہے اس کے سامنے امام صاحب کھڑے ہوں گے۔ کیا دلیل ہے اس مسئلے کی؟ یہ جو فرق کیا گیا مرد و عورت میں، اور اس مسئلے میں علماء احناف کا کیا موقف ہے؟ علماء احناف کا موقف میں اس لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ ہم جن ممالک میں رہتے ہیں، اردو سپیکنگ ممالک، یہاں پہ عام طور پہ وہ علماء کرام ہیں جن کا تعلق فقہ حنفی سے ہے، تو اس لیے ان کے موقف سے آگاہی ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جن مسائل میں اختلاف ہے ان مسائل میں حق پہ کون ہے اور غلطی کس سے ہو رہی ہے۔ چنانچہ مختصر القدوری کے مؤلف امام قدوری کہتے ہیں، جو فقہ حنفی کی کتاب ہے، کہتے ہیں وَالصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ، معذرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں وَيَقُومُ الْمُصَلِّي بِحِذَاءِ صَدْرِ الْمَيِّتِ، کہ نماز پڑھانے والا میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہوگا۔
جبکہ ہم نے ابھی کیا پڑھا ہے کہ مرد میت ہوگی تو امام صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس کے سر کے سامنے. عورت ہوگی تو اس کے جسم کے درمیانے حصے کے سامنے. تو اب ہم دلائل کی طرف آتے ہیں، کس کا موقف ٹھیک ہے. تو یہاں پہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 3194 3194، اور امام ترمذی روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1034 1034. راوی ہیں ابو غالب الخیاط، یہ کہتے ہیں کہ صلیت مع انس بن مالک علی جنازۃ رجل، میں نے مشہور و معروف صحابی جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک آدمی کی نماز جنازہ میں شرکت کی. فقام حیال رأسہ، تو جناب انس بن مالک بطور امام اس آدمی کے سر کے برابر کھڑے ہوئے. کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ سر کے برابر کھڑے ہوئے. ثم جاؤوا بجنازۃ امرأۃ من قریش، پھر لوگ ایک اور جنازہ لے کر آئے، اور یہ جنازہ تھا قریش کی ایک عورت کا. فقالوا یا ابا حمزہ صلی علیہا، تو لوگوں نے انس بن مالک سے کہا اے ابو حمزہ آپ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیں. ابو حمزہ ان کی کنیت ہے انس بن مالک کی. فقام حیال وسط السریر، تو انس بن مالک اب کھڑے ہوئے چارپائی کے درمیان کے مقابل میں، اس کے برابر میں. فقال له العلاء بن زیاد، تو ان سے ایک تابعی نے کہا، تابعی کون ہے؟ علاء بن زیاد العدوی. هكذا رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه، کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی دیکھا ہے کہ آپ عورت کی نماز جنازہ میں وہاں کھڑے ہوتے ہوں جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، اور مرد کی نماز جنازہ میں وہاں کھڑے ہوتے ہوں جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں. قال نعم، انس بن مالک نے کہا بالکل، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. فلما فرغا، تو جب اس سے فارغ ہوئے، یعنی کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نماز جنازہ سے فارغ ہوئے، اس گفتگو سے فارغ ہوئے، قال، تو یہ کہنے لگے کون؟ العلاء ابن زیاد. اس حدیث کو سننے کے بعد کہنے لگے احفظوا، لوگوں یہ حدیث یاد کر لو، انس بن مالک نے ہمیں بتا دیا ہے کہ مرد کی نماز جنازہ میں کہاں کھڑے ہونا ہے، عورت کی نماز جنازہ میں کہاں کھڑے ہونا ہے. احفظوا، اس حدیث کو یاد کر لو. اور اسی موضوع پہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سمرہ بن جندب کہتے ہیں، صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأۃ ماتت فی نفاسها، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز جنازہ ادا کی ایک عورت کی جو فوت ہوئی تھی ولادت کے ایام میں. بچہ پیدا ہونے کے بعد ولادت کے ایام چل رہے تھے، نفاس کے ایام، انہی میں فوت ہوئی. فقام وسطها، تو آپ اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 1331 1331، اور امام مسلم نے نمبر ہے 964 964. یہاں پہ میں آپ کو لے جانا چاہوں گا شیخ البانی رحمہ اللہ کی طرف. ان کی کتاب احکام الجنائز صفحہ نمبر 139، وہ ان احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں جن کا تذکرہ بھی میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، جن کا خلاصہ کیا ہے کہ مرد و عورت کی نماز جنازہ میں کھڑے ہونے کے لحاظ سے کیا کیا جائے گا؟ فرق کیا جائے گا. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ 5 وقت کی جو عام نمازیں ہیں ان کی ادائیگی میں مرد و عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. سجدے کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے، رکوع کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے، لیکن وہاں پہ ہمارے حنفی بھائی فرق کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ عورت کے پردے کا معاملہ ہوتا ہے اس لیے وہ سجدہ سمٹ کر کرے. تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے اس عورت کی جو نماز جنازہ پڑھ رہی ہو اور اس کا تعلق اردو سپیکنگ ممالک سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، پاکستان سے ہو.
عربی عورتوں کو آپ دیکھیں گے مسجد نبی میں، مسجد حرام میں وہ نماز پڑھ رہی ہوں گی نارمل طریقے سے، اور نماز جنازہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام کے کھڑے ہونے کے لحاظ سے فرق کیا ہے مردوں عورتوں میں، لیکن وہاں پہ ہمارے حنفی بھائی فرق کے قائل نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو غالب نے یہ کہا کہ یہ جو انس بن مالک نے فرق کیا ہے مرد اور عورت کی نماز جنازہ میں کھڑے ہونے کے اعتبار سے، تو مجھے بتانے والوں نے بتایا ہے یہ فرق اس لیے تھا کہ اس زمانے میں تابوت نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ عورت کی جسم کے اوپر کوئی ایسی لکڑی نہیں رکھی جاتی تھی جس کے اوپر چادر ہو تاکہ عورت کا پردہ رہے۔ میری بات سمجھیں آپ؟ آج کل عورتوں کی میت آپ دیکھیں گے اس کے اوپر کوئی اضافی چیز رکھ دیتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے عورت کی جسامت کیسی ہے، موٹی ہے، باریک ہے، اس کے پستانوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا، ان چیزوں کا علم نہیں ہو سکے گا۔ تو کہتے ہیں کہ شاید اس زمانے میں انس بن مالک اس لیے کھڑے ہوئے عورت کے جسم کے درمیان کے سامنے، کیونکہ اس زمانے میں یہ تابوت وغیرہ نہیں ہوتا تھا، یہ پردے کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، تو وہ رکاوٹ بن گئے میت کے سامنے اور پچھلے نمازیوں کے سامنے، تاکہ ان کی نگاہ ان کے جسم کے درمیانے حصے پہ نہ پڑے۔ تو اگر یہ چیز لے لی جائے تو اس سے تائید ہوتی ہے ہمارے حنفی بھائیوں کی، حنفی علماء کرام کی۔ لیکن کیا یہ بات معتبر ہے؟ کہنے والے نے تو کہہ دیا، کہنے والے نے تو یہ بات کہہ دی، ابو غالب کہتے ہیں مجھے بتانے والوں نے بتایا، لیکن کیا اس بات کی قیمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ جو سبب بیان کیا گیا ہے یہ ناقابل قبول ہے، یہ اس کو مسترد کر دیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ نمبر ایک کہتے ہیں کہ انہ صادر من مجہول وما کان کذلک فلا قیمت لہ۔ ابو غالب کہتے ہیں مجھے بتانے والوں نے بتایا، بتانے والے کون؟ کوئی پتہ نہیں۔ تو جب ایسی چیز ہوگی تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، بتانے والے نامعلوم ہیں۔ نمبر دو، یہ وجہ جو بتائی گئی ہے یہ اس لیے بھی ناقابل قبول ہے کیونکہ یہ خود جناب انس ابن مالک کے عمل کے خلاف ہے۔ کیونکہ انس ابن مالک نے جب فرق کیا ہے اس موقع پہ عورت کے جسم پہ اضافی پردہ موجود تھا، تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرق کیا تھا، عورت کے جسم کے درمیان کے مقابل میں اس لیے کھڑے ہوئے تھے تاکہ عورت کے جسم کا درمیانہ حصہ لوگوں سے پردہ میں رہے، تو جب انس بن مالک نے فرق کیا ہے تب تو ایسی بات نہیں تھی، تب تو پردہ موجود تھا۔ اسے پتا چلا کہ انس بن مالک سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث عام ہے، پردہ ہو تب بھی نہ ہو تب بھی۔ تیسرے نمبر پہ یہ جو وجہ بتائی گئی ہے یہ اس لیے بھی ناقابل قبول ہے کیونکہ جناب انس بن مالک نے جب نماز جنازہ پڑھائی تو جو لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے جو کچھ سمجھا یہ وجہ اس کے بھی خلاف ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جب روایت رکھی گئی تو میں نے کیا کہا تھا کہ علاء بن زیاد ادوی نے پوچھا کہ آپ نے یہ فرق کیوں کیا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا؟ کہنے لگے ہاں۔ تو علاء بن زیاد لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ احفظوا، یہ چیز نوٹ کر لو، اس کو محفوظ کر لو، یاد کر لو۔ اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کسی خاص وجہ سے تھا، قیامت تک کے لیے نہیں تھا، باقی لوگوں کے لیے نہیں تھا، تو علاء بن زیاد کیوں کہہ رہے ہیں فرق یاد کر لو؟ کہتے کہ اس زمانے میں فرق کیا گیا تھا جس زمانے میں پردے کا اضافی اہتمام نہیں تھا، تو اضافی اہتمام موجود ہے، تو اب اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ بھولنے کی ضرورت ہے۔ شیخ البانی کہتے ہیں اسی لیے
علماء کرام کی اکثریت نے اس تعویل کو، یہ جو وجہ بیان کی گئی، اس کو قبول نہیں کیا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی انہوں نے۔ چنانچہ امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق بن راہویہ جیسے بڑے بڑے امام مرد اور عورت کی نماز جنازہ میں اسی فرق کے قائل ہیں جو فرق اس حدیث میں آیا ہے۔ بلکہ حنفی علماء کرام میں سے کچھ نے بھی وہی فتویٰ دیا جو فتویٰ اس حدیث کے مطابق ہے۔ پانی نہیں ہے؟ پانی موجود ہے نا؟ آپ نے دیکھا۔ چنانچہ امام طحاوی رحمہ اللہ شرح المعانی میں فرماتے ہیں، دوسرا قول بیان کرتے ہوئے کہ یقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر، یعنی کہ ایک قول یہ بیان کیا اور دوسرا قول فرق والا بیان کیا۔ کس نے؟ امام طحاوی نے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحیح موقف یہ رہے گا کہ مرد کی نماز جنازہ ہو تو امام صاحب مرد کے سر کے برابر کھڑے ہوں گے، عورت کی نماز جنازہ ہوگی تو امام صاحب عورت کے جسم کے درمیانے حصے کے مقابل میں کھڑے ہوں گے۔ آج کے درس کا تیسرا مسئلہ کہ نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہی جائیں گی؟ تو امام شوکانی کہتے ہیں وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا، امام 4 تکبیریں کہے گا یا 5؟ اچھا، کیا دلیل ہے 4 کی؟ 4 کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1334 1334، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 952 952۔ راوی کون ہے؟ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی اصحمۃ النجاشی فکبر 4، آپ نے نجاشی جس کا نام اصحمہ تھا اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو آپ نے کتنی تکبیریں کہیں؟ 4۔ اب سوال یہ کہ 5 کی کیا دلیل ہے؟ تو 5 کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر کیا ہے؟ 957 957، راوی عبد الرحمن بن ابو لیلہ، اور یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کان زید، کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، یکبر علی جنائزنا 4، وہ ہمارے جنازوں پہ 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ 5، اور ایک جنازے پہ انہوں نے 5 تکبیریں کہہ دی۔ فَسَأَلْتُهُ، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آج آپ نے 5 کیوں کہہ دی؟ فقال، تو کہنے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرها، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 5 تکبیریں بھی کہہ لیا کرتے تھے۔ یعنی کہ آپ نے کسی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی ہیں اور کسی میں 5۔ ہمارے بھائی کہا کرتے ہیں عام نماز کے بارے میں کہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا یہ بھی سنت ہے اور نہ کرنا بھی آپ کی سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، رفع الیدین، رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا سنت ہے، اس کی کئی ایک حدیثیں ہیں، لیکن رفع الیدین آپ نے نہ کیا ہو اس بارے میں ایک بھی مستند اور صحیح حدیث نہیں ملتی۔ تو ایک ہی طریقے پہ عمل کیا جائے گا۔ ہمارے بھائی کہا کرتے ہیں نہیں، وہ طریقہ بھی آپ کی سنت، یہ بھی آپ کی سنت، آپ حنفیوں والا طریقہ اختیار کر لیں وہ بھی ٹھیک، مالکیوں والا وہ بھی ٹھیک، شافیوں والا وہ بھی ٹھیک، امریوں والا وہ بھی ٹھیک۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ نبی علیہ السلام 4 دین دے کر نہیں گئے، 1 دین دے کر گئے ہیں۔ آپ نے ہمیں تقسیم ہونے کا حکم نہیں دیا بلکہ ایک ہونے کا حکم دیا ہے۔ البتہ جہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی مسئلے میں 2 طریقے ثابت ہوں، ہم الحمدللہ دونوں کو لیتے ہیں۔
اور وہاں پہ یہ لوگ ایک طریقے کو تھام لیتے ہیں، ایک طریقہ مثال کے طور پہ اختیار کر لیتے ہیں حنفی، ایک مالکی وہ اپنے طریقے پہ ڈٹے ہوئے، اپنے بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہم یہ کہنے والے ہیں کہ بھئی یہاں پہ دونوں چیزیں ثابت ہیں، دونوں ہماری ہیں، کبھی اس پہ عمل کر لیں کبھی اس پہ عمل کر لیں۔ تو نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جائیں تو وہ بھی ٹھیک، 5 کہی جائیں تو وہ بھی ٹھیک۔ بلکہ اب میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ علم لینے کے لیے آئے ہیں، قیمتی وقت نکال کر آتے ہیں، جو میرے پاس بیٹھتے ہیں وہ بھی اور جو آن لائن ہے وہ بھی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح علم دیا جائے۔ میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں شیخ البانی رحمہ اللہ کے پاس، ان کی کتاب احکام الجنائز میں صفحہ نمبر 141، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ وَيُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا، نماز جنازہ میں امام صاحب 4 تکبیریں کہیں گے یا 5؟ إِلَىٰ 9 تکبیرات، بلکہ 6 بھی کہہ سکتے ہیں، 7 بھی کہہ سکتے ہیں، 8 بھی کہہ سکتے ہیں، 9 تکبیریں بھی کہی جا سکتی ہیں۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ کئی ایک ہو گئے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے، ابھی ہم پڑھیں گے آگے چل کے۔ پہلی تکبیر کے بعد امام صاحب کیا کریں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، دوسری کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد میت کے لیے دعائیں، چوتھی کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا۔ لیکن بسا اوقات آپ کیا کریں گے، آپ ایک تکبیر 5ویں کہہ کے مزید دعائیں کریں گے، اور کبھی آپ 6ٹھی تکبیر کہہ کے مزید دعائیں کریں گے۔ جتنی تکبیریں زیادہ کہیں گے میت کے لیے دعائیں کرنے کے مواقع اتنے بڑھیں گے، مواقع اتنے زیادہ بڑھیں گے۔ تو دیکھیں شیخ البانی کی گفتگو سنتے جائیں، کہتے ہیں کل ذالک ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے طریقے ثابت ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ فَأَيُّهَا فَعَلَ أَجْزَأَهُ، جو بھی طریقہ اختیار کر لے امام صاحب وہ ٹھیک ہے۔ وَالْأَوْلَى تَنْوِي، بہتر یہ ہوگا کہ آپ کبھی یہ طریقہ اختیار کریں کبھی وہ اختیار کریں۔ فَيَفْعَلُ هَذَا تَارَةً وَهَذَا تَارَةً كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي أَمْثَالِهِ، جیسا کہ یہی صورتحال ہوتی ہے اس جیسے دیگر مقامات پہ۔ پھر انہوں نے مثالیں دی ہیں، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، نماز شروع کرنے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس دعا کا نام کیا ہے؟ دعائے استفتاح۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائے استفتاح ایک ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور دوسری کیا ثابت ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اور بھی کئی ثابت ہیں۔ تو اگر تو آپ اس لیے ایک پڑھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میرا ذہن کمزور ہے، میں 2 یاد نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، آپ ایک کے اوپر پوری زندگی عمل کرتے رہیں۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہے، صلاحیت دی ہے، تو چاہیے یہ کہ آپ یہ دعا کبھی پڑھیں کبھی وہ پڑھیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہم اسی نماز پہ ڈٹے ہوئے ہیں جو ہمیں بچپن میں قاری صاحب نے یاد کروائی تھی۔ بھائی انہوں نے یاد کروائی تھی اس لیے مختصر سی کہ آپ اس وقت 5 سال کے تھے، آپ 10 سال کے تھے، ابھی آپ 20 سال کے ہو چکے ہیں، 30 سال کے ہو چکے ہیں، 40 سال کے ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی دعائیں کب یاد کریں گے آپ؟ کیا قبر میں یہ دعائیں یاد کیے بغیر آپ چلے جائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی شاندار دعائیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں، وہ یاد کیے بغیر چلے جائیں گے آپ؟ تو دعائے استفتاح کبھی یہ پڑھیں کبھی وہ پڑھیں۔ اچھا، ایسے ہی کہتے ہیں وصیغ التشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، وہاں پہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی ایک الفاظ ثابت ہیں۔ تو آپ کبھی یہ پڑھ سکتے ہیں کبھی وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، میں نے دوسرا یاد کیا تو پہلا بھی بھول جاؤں گا، تو یہ الگ بات ہے۔ تیسرے نمبر پہ درود ابراہیمی کے الفاظ بھی کچھ روایات میں مختلف آئے ہیں، تو آپ کبھی وہ پڑھ لیں کبھی یہ پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی میرے لیے مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ انکار کریں گے باقی طریقوں کا پھر صورتحال خراب ہو جائے گی۔ انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ شیخ البانی کہتے ہیں وَإِن كَانَ لَا بُدَّ مِنِ الْتِزَامِ نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنْهَا فَهُوَ الْأَرْبَعُ، اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نے ان طریقوں میں سے ایک طریقہ اختیار کرنا ہے تو پھر وہ ہے 4 تکبیروں والا۔
پھر کون سا ہے؟ 4 تکبیروں والا. وہ کیوں جی؟ کیونکہ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ فِيهَا أَكْثَرُ، کیونکہ 4 تکبیروں والی احادیث زیادہ ہیں. جن احادیث میں یہ آیا ہے کہ آپ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہتے تھے، وہ احادیث کیا ہے؟ زیادہ ہیں. وہ تو 4 کی احادیث زیادہ ہیں. ان میں سے ایک یہی نجاشی والی حدیث وہ بھی ہم نے پڑھی ہے، اور دیگر احادیث بھی ہیں. مثال کے طور پہ میں کسی خاص وجہ سے ایک حدیث بتانے لگا ہوں تاکہ اس سے ہمارا ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ابو امامہ سے روایت ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1989 1989. کہتے ہیں سنت فی الصلاۃ علی الجنازہ، نماز جنازہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ ان یقرأ فی التکبیرۃ الاولی بام القرآن مخافتہ، کہ امام پہلی تکبیر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، آہستہ آواز سے پڑھے. سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور آہستہ آواز سے، سنت طریقہ یہ ہے. ثم یکبر ثلاثا، پھر مزید 3 تکبیریں کہے، والتسلیم عند الآخرہ، اور آخری تکبیر کے بعد سلام پھیر دے. تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلا کہ تکبیریں کتنی کہنی ہیں؟ 4. اور وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ وہ عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے نماز جنازہ ادا کی، تو اس میں بھی 4 تکبیروں کا تذکرہ آیا ہے. اچھا، 5 کی بھی دلیل ہم پڑھ چکے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ابھی ہم نے پڑھی 5 کی دلیل. اب آ جائیں 6 اور 7 کی طرف. شیخ البانی کہتے ہیں اس بارے میں صحابہ کرام کا عمل ملتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں، بلکہ کن کا؟ صحابہ کرام کے کا. لیکن یہ صحابہ کرام کا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرفوع حدیث کا درجہ رکھتا ہے یہاں پہ ان مسائل میں. کیونکہ علماء کرام کا اتفاق یہ ہے کہ صحابی کا وہ عمل، صحابی کا وہ قول جس کے بارے میں یہ ہو کہ یہ کام وہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، تو اسے کون سا درجہ مل جائے گا پھر؟ مرفوع حدیث کا. کیونکہ شیخ البانی کہتے ہیں کیونکہ صحابہ کرام میں سے کچھ نے یہ عمل کیا اور صحابہ کرام کے مجمع میں کیا. نماز جنازہ میں ایک دنیا تھی، کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو اس کی دلیل پہلے نمبر پہ امام شابی کہتے ہیں، عامر بن شراحیل شابی، یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں بلکہ کیا ہیں؟ تابعی. اور یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن معقل سے. کس سے روایت کرتے ہیں؟ عبداللہ بن معقل سے. عبداللہ بن معقل سے کیا روایت ہے؟ ان علی بن ابی طالب صلی علی سہل بن حنیف. بلکہ میں آپ کو لے کر چلوں گا اس کتاب کی طرف جہاں سے شیخ البانی نے یہ حدیث لی ہے، اور وہ ہے امام ابن حزم کی کتاب المحلہ بالآثار، اور اس کا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 195، والیوم نمبر 5 صفحہ نمبر 195. دیکھیں یہاں پہ کہ علی بن ابو طالب نے، یہ کون ہے ہمارے چوتھے خلیفہ راشد، صلی علی سہل بن حنیف، انہوں نے سہل بن حنیف کی نماز جنازہ پڑھائی. سہل بن حنیف فکبر علیہ 6، تو 6 تکبیریں کہیں. کنہوں نے؟ جناب علی نے. ثم التفت الینا، پھر نماز کے بعد ہماری طرف مڑے اور کہنے لگے انہ بدری، یہ بدری صحابی ہیں، عام صحابی نہیں ہے. کیا مطلب؟ میں نے 6 تکبیریں کیوں کہی ہیں؟ کیونکہ یہ بدری صحابی ہیں. قال شابی، امام شابی جناب علی کا یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں وقادم علقمۃ من الشام، علقمہ شام گئے ہوئے تھے اور وہاں سے واپس آئے. فقال علی بن مسعود، تو مشہور و معروف صحابی عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگے ان اخوانک بالشام یکبرون علی جنائزہم 5، آپ کے شامی بھائی جو ہیں وہ تو جنازے میں 5 تکبیریں کہتے ہیں. یعنی کہ آپ لوگ یہاں پہ کتنی کہتے ہیں؟ 4، اور وہ وہاں پہ کتنی کہتے ہیں؟ 5. تو انہوں نے مطالبہ کیا علقمہ نے کہ بھئی آپ لوگ کوئی ایک تعداد ہمارے لیے مقرر کریں، یعنی کہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا آج مولوی متفق نہیں ہوتے، تو کہا کہ آپ لوگ کوئی تعداد جو ہے اس کے اوپر اتفاق کریں تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں.
تو عبداللہ بن مسعود نے کچھ وقت کے لیے اپنا سر جھکائے رکھا، پھر کہنے لگے انظروا جنائزکم فکبروا علیہا ما کبر ائمتکم، نماز جنازہ میں اتنی تکبیریں کہو جتنی تکبیریں تمہارا امام کہے، لا وقت ولا عدد، اس میں تکبیروں کی کوئی تعداد ہم مقرر نہیں کریں گے، 4 یا 5 مقرر نہیں کریں گے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کے بارے میں امام ابن حزم کہتے ہیں وَهَذَا إِسْنَادٌ غَایَةٌ فِي الصِّحَّةِ، یہ اعلیٰ درجے کی حدیث روایت ہے صحت کے لحاظ سے، اور اس کو امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں بھی روایت کیا، وہاں پہ نمبر ہے 6403 6403، اور امام بیکی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، وہاں پہ نمبر ہے 7023 7023۔ اچھا دوسری روایت کی طرف آ جائیں، یہاں پہ ہیں عبد خیر، راوی کے نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کان علی رضی اللہ عنہ یکبر علی اہل بدر ستا، کہ جناب علی جب بدری صحابہ کرام کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے تو 6 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ کتنی؟ 6۔ اور یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک دفعہ کہی کہ کانا یکبر، ایسا کیا کرتے تھے مسلسل، یہ نہیں کہ وعلی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خمسا، اور جب صحابہ کرام کی نماز جنازہ پڑھاتے تو 5 تکبیریں کہتے تھے۔ کیا فرق ہے جی پہلے میں دوسرے میں؟ پہلے وہ صحابہ کرام جو بدری ہیں کیونکہ ان کا مقام زیادہ بڑا ہے، اور دوسرے میں وہ صحابہ کرام جو بدری نہیں ہیں، لیکن صحابی تو ہے نا، تو کتنی تکبیریں کہتے تھے؟ 5۔ وعلی سائر الناس اربعا، اور عام لوگوں کی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہتے تھے۔ اس کو بہت سے ائمہ نے روایت کیا، ان میں سے ایک امام بہقی ہے، یہ اپنی سنن الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 7025 7025، اور سند اس کی بھی بالکل صحیح ہے۔ اچھا اب آ جائیں ایک اور روایت کی طرف، یہ موسیٰ بن عبداللہ بن یزید روایت کرتے ہیں کہ جناب علی نے ابو قتادہ کی نماز جنازہ پڑھائی تو 7 تکبیریں کہیں، اور یہ بدری تھے۔ کتنی تکبیریں کہی ہیں؟ 7۔ اس کو بھی امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اب شیخ البانی کہتے ہیں فَهَذِهِ آثَارٌ صَحِیحَةٌ عَنِ الصَّحَابَہ، یہ صحابہ کرام سے وہ روایات ہیں جو سند کے لحاظ سے ثابت ہیں، تدل علی ان العمل بالخمس والست، اس سے پتہ چلا کہ 5 اور 7 تکبیروں والا عمل جو ہے استمر الی ما بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جاری رہا ہے نبی علیہ السلام کے فوت ہو جانے کے بعد بھی۔ دھیان سے یہ بات بڑی اہم ہے، کیونکہ آپ جب یہ مسئلہ باہر جا کے بیان کریں گے کسی عالم دین سے تو کہیں گے جی امت کا اجماع ہو گیا ہے 4 تکبیروں پہ۔ کیا ہو گیا؟ امت کا اجماع، یعنی کہ ٹھیک ہے روایات ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بھی کہی ہیں اور 5 کا بھی تذکرہ آیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن امت کا اجماع ہو گیا 4 پہ۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ جناب والا نبی علیہ السلام کی دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ جناب علی عمل کرتے رہے 5 تکبیروں پہ 6 تکبیروں پہ، تو آپ اجماع کس بات کا پھر؟ اچھا اب ہم آتے ہیں 9 تکبیروں والی روایت کی طرف، تو اس میں عبداللہ بن زبیر فرما رہے ہیں، اور اس کو روایت کیا امام طحاوی نے فی معانی الاثار میں، امام طحاوی نے معانی الاثار میں روایت کیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی حمزہ فکبر علیہ 9 تکبیرات، آپ علیہ السلام نے سید الشہداء اپنے چچا امیر حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس میں 9 تکبیریں کہیں۔ اب شیخ البانی کہتے ہیں وَهَذَا الْعَدَدُ هُوَ أَكْثَرُ مَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ، نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہنی ہیں اس بارے میں سب سے زیادہ تعداد جو آئی ہے وہ 9 تکبیروں کی ہے۔ فَيُوقَفْ عِنْدَ وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ، تو یہ آخری حد ہے، اس پہ ہم اضافہ نہیں کریں گے، ہم کسی جنازے میں 10 تکبیریں نہیں کہیں گے۔ وَلَهُ أَن يَنْقُصَ مِنْهُ الْأَرْبَعَ، لیکن آپ اس سے نیچے آ سکتے ہیں۔
آپ 4 کہیں، آپ 5 کہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں کہتے ہیں ان احادیث اور ان صحابہ کرام کے آثار کا تذکرہ کرنے کے بعد وَهَذِهِ آثار صحیحہ فلا موجب للمنع منها، یہ روایات بالکل صحیح ہیں، تو جو اس سے منع کرے اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ اس سے منع کرے۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یمنع مما زاد الاربع، اور آپ نے 4 تکبیروں سے منع نہیں کیا، بلکہ 4 سے زیادہ تکبیریں آپ نے بھی کہی ہیں اور آپ کے بعد آپ کے اصحاب نے بھی کہی ہیں۔ تو یہ مسئلہ واضح ہوا علماء کرام، چونکہ ہم تفصیل کے ساتھ دین سیکھ رہے ہیں تو اس لیے یہ باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ آج کے درس کا چوتھا مسئلہ کہتے ہیں کہ وَيَقْرَأُ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْأُولَى الْفَاتِحَةَ، امام صاحب پڑھیں گے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، وَسُورَةً، اور کوئی اور سورت بھی، وَيَدْعُو بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ بِالْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ، اور ان تکبیروں کے درمیان امام صاحب وہ دعائیں کریں گے جو دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، جو منقول ہیں، جو روایات میں آئی ہیں۔ اچھا جی، اب طریقہ کیا ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھی جائے گی؟ سورہ فاتحہ۔ لیکن ہمارے حنفی بھائی اس بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں میں وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ تو ان کی وہی کتاب مختصر القدوری، اس میں صاحب قدوری کہتے ہیں وَالصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ أَن يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةً يَحْمَدُ اللَّهَ عَقِيبَهَا، کہ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب تکبیر کہیں گے اور تکبیر کے بعد، پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے نام نہیں لے رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی۔ اور آج بھی حنفی علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بس آپ کوئی بھی ایسے کلمات کہہ لیں جس سے اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بالکل واضح ہے، ابھی ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، جس میں یہ ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ امام پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، آہستہ آواز سے پڑھے۔ اچھا، آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کسی مسجد میں ادا نہیں کی جائے گی، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ تو یہ 2-3 مسئلے میں نے آپ کے سامنے رکھے، کس سے؟ قدوری سے، مختصر قدوری سے۔ اچھا، جبکہ صحیح طریقہ کیا ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اس کی ایک حدیث پہلے میں پڑھ چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں، مزید اب ہم پڑھتے ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حوالہ کس کا دے رہا ہوں؟ صحیح بخاری، نمبر ہے حدیث کا 1335، 1335، اور راوی ہیں طلحہ بن عبداللہ بن عوف، کہتے ہیں کہ صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہ علی جنازہ، میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے نماز جنازہ ادا کی، فقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، فقال، اور کہنے لگے، لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، یہ کام میں نے اس لیے کیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہے سنت طریقہ۔ اور اسی حدیث کو امام نسائی بھی روایت کرتے ہیں، اور وہاں پہ نمبر کیا ہے؟ 1987، 1987، اور الفاظ وہاں پہ کیا ہے؟ فقرأ بفاتحۃ الکتاب، عبداللہ ابن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی، وسورۃ، اور ایک مزید سورت بھی پڑھی۔ جیسے ہم عام نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور سورت پڑھتے ہیں نا، ایسے پڑھی۔ وجہرا، اور یہ کام اونچی آواز سے کیا، سورہ فاتحہ بھی اونچی آواز سے، وہ سورت بھی اونچی آواز سے، حتی اسمعنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں اپنی آواز سنائی۔ فلما فرغا، جب نماز جنازہ سے فارغ ہوئے، اخذت بیدہ، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، فسألت، تو میں نے ان سے سوال کیا، کہنے لگے سنت و حق، یہی طریقہ سنت ہے اور یہی حق طریقہ ہے۔ آئیے اس کے بعد کیا کہا تھا امام شوکانی نے کہ امام صاحب
باقی تکبیروں کے بیچ میں کیا کریں گے؟ وہ دعائیں پڑھیں گے جو منقول ہیں، جو روایات میں آئی ہیں. تو وہ روایات اب ذکر کرنے لگے ہیں. وہ روایات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. نمبر 1 امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 3201 3201، اور ترمذی میں نمبر ہے 1024 1024، اور راوی ہیں ابو ہریرہ، کہتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازہ، نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، فقال، نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھی. میرا سوال یہ کہ دعا بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ابو ہریرہ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے یہ دعا پڑھی ہے؟ یہ والی دعا پڑھی ہے اونچی آواز میں. اللہ آپ کو ذائع خیر دے سعود. کہتے ہیں آپ نے کہا اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہم میں سے جو زندہ ہیں ان کو بخش دے اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی بخش دے. اللہ اکبر، کتنی شاندار دعا ہے. زندہ ان کے لیے بھی دعا ہوگی اور جتنے فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہوگی. کتنا فائدہ ہے نماز جنازہ کا. لیکن تب ہی ہوگا نا جب آپ سنت کے مطابق پڑھیں گے، سنت کے مطابق دعائیں پڑھیں گے. وصغیرنا وکبیرنا، اور ہم میں سے جو چھوٹے ہیں ان کو بھی بخش دے، جو بڑے ہیں ان کو بھی بخش دے. اچھا، زندہ اور مردہ کے لفظ میں سب مسلمان آ گئے تھے؟ کیوں جی؟ سب ہی آ گئے تھے نا. مسلمان کیا ہیں آج؟ کچھ زندہ ہیں کچھ مردہ ہیں، تو سارے اس میں آ گئے. جب دوبارہ آپ نے کہا جو ہم میں سے چھوٹے ہیں ان کو بھی بخش دے، جو بڑے ہیں ان کو بھی، اس میں بھی کیا آ گئے؟ سارے آ گئے، سب آ گئے بھائی. یا مسلمان چھوٹا ہوگا چھوٹی عمر کا یا بڑی عمر کا. اچھا پھر دیکھیں وذکرنا وانثانا، اور ہم میں سے جو مرد ہیں ان کو بھی بخش دے، جو عورتیں ان کو بھی بخش دے. تو جی پھر سارے آ گئے، سارے آ گئے. وشاہدینا وغائبینا، جو ہم میں سے موجود ہیں اس وقت ان کو بھی بخش دے، وغائبینا جو اس وقت موجود نہیں ہے ان کو بھی بخش دے. پھر سارے اس میں آ گئے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اور کچھ روایات میں آتا ہے علی الایمان، اور یہاں پہ ایمان کا لفظ آیا ہے کہ اے اللہ جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے، مزید زندگی دے، اس کو ایمان پہ زندہ رکھنا. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اور تو جس کو ہم میں سے فوت کرے اس کو اسلام پہ فوت کرنا، موت دینا لیکن اسلام پہ. اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ ہمیں اس میت کے اجر و ثواب سے محروم نہ کرنا. کیا مطلب؟ یہ فوت ہوا ہے، اس کے فوت ہونے کی وجہ سے پریشانی آئی، ہم نے صبر کیا، دیگر کئی امور ہوئے، ہم نے شریعت کے مطابق چلے، تو ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا. ولا تضلنا بعدا، اور اس کے بعد یا اللہ ہمیں گمراہ بھی نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے فوت ہونے کے بعد توحید کا راستہ بھٹک جائیں، سیدھا راستہ چھوڑ بیٹھیں. تو کتنی شاندار دعا کرائی ہے کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اچھا ایک اور حدیث اسے روایت کی امام مسلم نے، اور نمبر ہے 963 963. یہاں پہ راوی ہیں عوف بن مالک الاشجعی، کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا. اور کہتے ہیں عوف بن مالک وصلی علی جنازہ، یہ میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا نماز جنازہ میں، کیونکہ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے اس میں یہ دعا پڑھ رہے تھے. اور کیا کہتے ہیں؟ سمعت، میں نے سنا. تو آسوا سے پڑھ رہے ہوں گے کہ اونچی بات سے؟ اونچی بات سے. اللہم اغفر لہ ورحمہ. اچھا میں بھول نہ جاؤں بعد میں، تو یہاں وضاحت کر دوں کہ نماز جنازہ آسوا سے پڑھنا بھی ثابت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اور اونچی بات سے پڑھنا بھی. ہمارے سلفی علماء کرام، اہل حدیث علماء کرام عام طور پہ انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں عام طور پہ اونچی بات سے پڑھاتے ہیں. آستہ واد والی حدیث پہ عمل کرتے ہیں لیکن بہت کم. مسجد نبی، مسجد الحرام میں آستہ واد میں ہی پڑھاتے ہیں. تو علماء اہل حدیث آستہ واد والی حدیث پہ کم عمل کرتے ہیں، زیادہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہاں کے علماء کرام کو پتا ہے کہ ہمارے مقتدی کیسے ہیں. یہ بیچارے وہ ہیں جن کو نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آتا، ان کو نہیں پتا کہ تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے، ان کو دعائیں نہیں آتی.
تو ان کا خیال کرتے ہوئے وہ ان احادیث پہ عمل کرتے ہیں جن میں اونچی آواز سے نماز جنازہ پڑھنے کا تذکرہ آیا ہے. اور اونچی آواز سے نماز جنازہ پڑھنا اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے کئی حنفی بھائی بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں فوت ہو جاؤں تو میری نماز جنازہ کے لیے کسی اہل حدیث عالم دین کو لے کر آنا. وہ دیکھتے ہیں کہ نماز جنازہ یہ کس طرح پڑھتے ہیں. ورنہ دیگر علماء کرام کی صورتحال نماز جنازہ کے معاملے میں بہت افسوسناک ہے. یہ میت کا آخری حق ہے، آپ اس کے لیے شفاعت کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے نبی اسلام فرماتے ہیں کہ 40 آدمی توحید کے اوپر ہوں، شرک کرنے والے نہ ہوں، نماز جنازہ میں میت کے لیے دعائیں کریں، شفاعت کریں، اللہ ان کی شفاعت قبول کرے گا. لیکن یہ لوگ کرتے ہی نہیں. میں ایک بڑی مثال دوں گا آپ کو تاکہ معاملہ واضح ہو جائے. میاں نواز شریف، ان کی والدہ فوت ہوئی، ان کی نماز جنازہ کے لیے بڑے عالم دین کو بلایا گیا. اپنی طرف سے انہوں نے کس کو بلایا؟ بڑے عالم دین کو. کس کو؟ مولانا طارق جمیل صاحب کو. اور ویڈیو کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ، اگر میں بھول نہیں رہا، کمی بیشی اللہ مجھے معاف کرے، تو انہوں نے تقریباً 40 سیکنڈ میں پوری نماز جنازہ پڑھا دی ہے. 40 سیکنڈ میں تو سورہ فاتحہ پوری نہیں ہوتی. پھر درود ابراہیمی، پھر میت کے لیے شاندار دعائیں جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. یہ آپ نے کیا کیا میت کے ساتھ؟ کیا اتنا برا سلوک میت کے ساتھ؟ اتنی بڑی زیادتی میت کے ساتھ؟ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ ہمیں سنت کے مطابق چلنے کی توفیق دے، اور یہ عبرت حاصل کریں وہ لوگ جو ابھی زندہ ہیں. اگر آپ ایسے علماء کرام کے ساتھ جڑے رہیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ نماز کی پرواہ نہیں کرتے، تو آپ کی نماز جنازہ میں بھی یہی صورتحال ہوگی. مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے ماموں کی نماز جنازہ پڑھائی اور ایک رکت طاری ہو گئی. تو نماز جنازہ کے بعد مجھ سے میرے ایک رشتہ دار عزیز کہنے لگے جی یہ میرے دوست ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ فوت ہوں تو آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں. اور ایسا صرف میرے ساتھ نہیں، ہمارے کئی علماء کرام کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. تو اب یہ حدیث سنیں دھیان سے. اوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پہ رحمتیں نازل فرما، واعف عنہ، اے اللہ اس سے درگزر فرما، اس کو معاف کر دے، وعافہ، اے اللہ اس کو عافیت میں رکھنا، عذاب میں مبتلا نہ کرنا، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، یا اللہ مہمان آیا ہے اس کی مہمان نوازی کرنا، بہترین مہمان نوازی کرنا، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، یا اللہ اس کے داخل ہونے کی جگہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، اے اللہ اس کو دھو ڈال پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ، یعنی کہ اس کے گناہوں کو ایسے صاف کر دے جیسے وہ کپڑا جس کو صاف کیا گیا وہ پانی سے بھی، برف کے پانی سے بھی، اولوں کے پانی سے کتنا صاف ستھرا ہوگا، کیونکہ برف کا پانی، اولوں کا پانی یہ کیا ہوگا؟ پاکیزہ، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، اور اس کو صاف کر دے گناہوں سے، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، یا اللہ جیسے سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے. ہاں جی، سفید کپڑے کو دھونا مشکل ہے یا عام کپڑے کو؟ سفید کپڑے کو دھونے میں زیادہ زور لگتا ہے، ایسے ہی ہے نا، کیونکہ سفید ہے، کوئی بھی داغ دبا رہا تو نظر آئے گا. تو کتنی شاندار دعا ہے، یا اللہ اس میت کو گناہوں سے ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا تھے، کہ اچھی طرح اس کے گناہ صاف کر دے، ختم کر دے. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِي، اے اللہ اس کو اس کے دنیا والے گھر سے بہتر کر دے، یعنی کہ جنت میں. وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اور اس کی بیگم سے بہتر اس کو بیگم دے. یہ کیا ہو گئی؟ مثال کے طور پہ حور. اچھا اگر عورت ہوگی تو پھر
خامد تو اس کو نیا نہیں ملنا، خامد تو وہی ملنا ہے. اگر وہ بھی جنتی ہوا تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ علماء کرام کہتے ہیں پھر مطلب یہ ہوگا کہ دنیا میں یہ خامد جو ہے یہ عیب والا ہے، بڑے غصے والا ہے، بڑا کنجوس ہے، عجیب و غریب اس کی حرکتیں ہیں، صفائی اس میں نہیں ہے، پسینے کی بدبو آتی ہے، سگریٹ پیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. یا اللہ اگر یہ جنتی ہے توبہ کر کے جائے گا تو جب آخرت میں ملے تو ان عیبوں سے پاک ہو، شہزادہ بن چکا ہو، ہیرو بن چکا ہو عورت کے لیے، اس کو رشک ہے اس کو دیکھ دیکھ کے کیا خامن ملا ہے مجھے. وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اور اس کی بیگم سے بہتر اس کو بیگم دے. وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، یا اللہ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھنا، قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھنا. وَعَذَابَ النَّارِ، اور جہنم کے عذاب سے اس کو محفوظ رکھنا. قال عوف، صحابی کیا کہنے ہیں سن لیجئے. فَتَمَنَّيْتُ أَن لَّوْ كُنتُ أَنَا الْمَيِّتُ، جب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعا سنی میں نے آرزو کی کاش یہ نماز جنازہ میری ہوتی. یہ وہ شاندار دعائیں ہیں جن کو ہمارے حنفی علماء کرام جن دعاؤں سے میت کو محروم کر رہے ہیں. اچھا یہ کیوں تڑپ اٹھے ہوں گے؟ اونچی پڑھ رہے تھے تو اسی لیے نا، اور صاحب کہہ بھی چکے ہیں پیچھے، میں نے سنا. آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس دو تین مسئلے رہ گئے ہیں، بس جلدی سے ہم پڑھ لیں. اب آخر میں کئی مسائل ویسے رہ گئے جنازے کے تعلق سے، میں نے کئی وضاحتیں کرنی تھی لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں. وَلَا يُصَلَّى عَلَى الْغَالِ، اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی جو مال غنیمت میں خیانت کرنے والا ہو. سرکاری مال میں، مال غنیمت میں جو کیا کرنے والا ہو؟ خیانت کرنے والا ہو. اگرچہ اس بارے میں صحیح حدیث نہیں ہے لیکن ضعیف روایت موجود ابو داؤد میں جس کا نمبر ہے 2710-2710. اس میں یہ ہے کہ میت لائی گئی اور اس نے خیبر کی لڑائی میں مال غنیمت چوری کیا تھا، تو آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی. صحابہ کرام سے کہا صلوا علی صاحبکم، تم پڑھ لو. تو یہ خیانت کرنے والا مجرم ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے. تو نماز جنازہ ادا کی جائے گی لیکن جو معاشرے کے اہم لوگ ہیں وہ ادا نہیں کریں، صاحب حیثیت لوگ. لیکن صحیح حدیث نہیں ہے اس آدمی کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ جو مال غنیمت میں چوری کرے. تو اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے معاملے میں ہچکچاہٹ نہیں کی جائے گی. اس کے بعد آپ نے کہا وقاتلی نفسی، امام شکانی کہتے ہیں جو اپنے آپ کو خود قتل کر دے، خودکشی کر لے، اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی. یہ بات بالکل صحیح ہے. یعنی کہ صاحب حیثیت لوگ جن کا معاشرے میں مقام و مرتبہ ہے، بڑے علماء اور بڑے سرکاری آفیسرز وغیرہ، اس کی نماز جنازہ میں شریک ہونے سے بچیں. لیکن باقی لوگ ادا کریں گے. کیا دلیل ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے 978 جابر بن سمرہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قتل نفسہ، آپ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس نے خودکشی کی تھی تیر کے ساتھ، یعنی کہ چوڑے چوڑے تیروں کے ساتھ. فلم یصلی علیہ، آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی. تو یہ نہیں کہا کہ صحابہ کرام نے ادا نہیں کی، آپ نے ادا نہیں کی. والکافر، اور کافر کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی. یہ بات بالکل صحیح ہے، کافر کی کوئی بھی ادا نہیں کرے گا، کوئی بھی مسلمان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 84 میں 84 وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تُقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ آپ نے ادا نہیں کرنی اور نہ دعا کے لیے ان کی قبر پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے. وَالشَّهِيدِ، امام شکانی کہتے ہیں شہید کی نماز جنازہ بھی ادا نہیں کی جائے گی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ شہید کی نماز جنازہ ادا کریں تو اس کی احادیث بھی موجود ہیں، نہ ادا کریں تو اس کی احادیث بھی موجود ہیں. تو دونوں طرح کیا جا سکتا ہے. میں بتا دیتا ہوں آپ کو دلائل اس چیز کے. نماز جنازہ ادا نہ کریں تو اس بارے میں حدیث ہے بخاری شریف کی 1347 1347 کہ شہدائے احد کی آپ نے نماز جنازہ ادا نہیں کی. یہ کہہ رہے ہیں جابر بن عبداللہ، اور ادا کریں تو بخاری کے حدیث نمبر ہے 1344 1344 راوی عقبہ بن عامر جوہنی کہ آپ نے فوت ہونے سے پہلے
شہدائے احد کی نماز جنازہ ادا کر لی تھی فوت ہونے سے پہلے۔ وَيُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ، اور قبر پہ نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ جو نماز جنازہ میت کے اوپر ادا کی گئی اس میں شریک نہیں ہو سکے، بعد میں آپ آئے ہیں، تو پھر اس کی قبر پہ جا کے اس کی نماز جنازہ ادا کر لیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث تو وہی جو مسجد نبوی کی صفائی کرنے والی عورت فوت ہو گئی تھی، تو آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ اور وہ روایت کرنے والے کون تھے؟ وہ حدیث روایت کرنے والے ابو ہریرہ تھے۔ اب عبداللہ بن عباس کی بات سن لیں کہ وہ گزرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک قبر پر سے، فَأَمَّهُمْ، تو آپ ان کے امام بنے، وَصَلُّوا خَلْفَهُ، صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1336 1336۔ اور آخری بات، وَلِلْغَائِبِ، اور جو میت موجود نہیں ہے اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور اس کی دلیل ہم نے آج ہی پڑھی ہے۔ نجاشی کی نماز جنازہ آپ نے ادا کی تھی، اور اس حدیث کا نمبر کیا ہے؟ بخاری شریف میں 1334 1334، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 952 952۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق دین کے مسائل سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم جب فوت ہوں تو ہم اسلام اور توحید کے اوپر فوت ہوں، اور ہماری نماز جنازہ میں کثرت کے ساتھ اہل توحید شریک ہوں، اور ہماری نماز جنازہ سنت کے مطابق ادا کی جائے جو ہماری مغفرت کا سبب بن جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔